نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، رسالت مآب علیہ السلام کا پوری زندگی میں ترتیب دعوت کے اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے اور دنیا میں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے انبیاء کرام کا تعارف فرماتے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام خود سے پہلے جتنے انبیاء کرام دنیا میں آ کر تبلیغ دین کا کام کر چکے تھے، ان کے تعارف میں ان کے واقعات، ان کے قصص، ان کی تمام باتیں صحابہ کرام کو بتاتے، اور یہ باتیں رسالت مآب کو رب کریم نے بتائی تھی۔ قرآن کریم میں ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے پیغمبر ہم آپ کو پہلے انبیاء کے واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل ان کے واقعات سن کے معمور بھی ہو جائے اور خوش بھی ہو جائے اور مضبوط بھی ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر علماء کرام کی ترتیب ہے کہ وہ واقعات میں انبیاء کرام، اولیاء کرام جن کا تعلق اللہ والا ہو، ان کے واقعات کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سبق لے کر ہم بھی اپنی زندگی میں اس فیض کو جاری فرما دیں۔ اس دھرتی پر میں اس عظیم فرزند کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا نام تو محمد زکریا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے جسے عالم اسلام میں سب سے پہلے شیخ الحدیث کا لقب ملا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، یہ اس شخص کا نام ہے کہ اس سے پہلے اس دھرتی پہ کسی کو شیخ الحدیث نہیں کہا گیا۔ جیسے میں کہوں نا کہ حضرت عمر کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا ہے، حالانکہ ان سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، ان کو جانشین پیغمبر کا لقب تھا، لیکن امیر المؤمنین کا پہلا لقب حضرت عمر فاروق کو ملا، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یوں سارے آتے چلے گئے، لیکن امیر المؤمنین کا پہلا لقب حضرت عمر پہ سجا ہے۔ اسی طرح ایک لقب ہے جسے کہتے ہیں امام اعظم۔ امام اعظم کا لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے بڑا امام۔ اگر پیغمبروں میں دیکھیں تو پیغمبروں کے امام رسول اللہ ہے، صحابہ میں دیکھیں تو صحابہ کے امام ابو بکر صدیق ہیں، بلکہ پوری امت کے امام ہیں۔ لیکن اس امام اعظم سے کیا مراد؟ تو اس سے مراد ہے صحابہ کرام کے جتنے شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سب سے بڑا فقیہ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو امام اعظم کا لقب سب سے پہلے انہیں ملا، ان سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ایسے ایک لقب ہے قاضی القضات۔ قاضی القضات کا معنی ہے کہ تمام بڑے قاضیوں کا سب سے بڑا اسلامی قاضی، جسے ہم کہتے ہیں چیف جسٹس۔ یہ پہلا لقب امت میں یعقوب ابن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد کو ملا ہے۔ اس طرح مختلف القابات ہوتے ہیں جو کسی کسی کو ملتے ہیں، جیسے حکیم الامت کا لقب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے لیے، شیخ الہند کا لقب مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے لیے، شیخ العرب والعجم کا لقب مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے لیے، امام اہل سنت والجماعت کا لقب مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے لیے، یہ اولیت میں ہے۔ ایسے حکیم الاسلام کا لقب مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کو ہے۔ تو جو لقب شیخ الحدیث ہے نا، کہ جس نے حدیث پاک کی بزرگی تک خدمت کی ہے، وہ سب سے پہلے لقب مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ۔ مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ یہ 1890 سے ایک سال پہلے، 1889 سمجھ لیں، یہ 89 یہ اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور 1982 میں ان کا انتقال ہے۔ یعنی ان کا انتقال چاند کے حساب سے تو 95 سال بنتا ہے، اور اگر ہمارا جنوری فروری کے حساب سے دیکھیں تو یہ کم از کم 92 سے 93 سال کے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے عمر پائی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرزند ہیں مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ کے۔ مولانا یحییٰ کاندلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں،
اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جتنی حدیث پاک کی خدمت کیا کرتے تھے تو جتنی فتویٰ لکھوانے کی ترتیب رکھا کرتے تھے وہ مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ کے حوالے تھا کہ یہ اس کو خود تحریر فرما کر امت کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور مولانا یحییٰ کاندھلوی خود اپنی ذات میں انتہائی پارسا، نیک، متقی، پرہیزگار اور دین اسلام پر اپنے حوالے سے اتنے کاربند اور مضبوط تھے کہ ان کی مثالیں رہتی دنیا تک پیش ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹا ہے شیخ زکریا، اب محمد زکریا کو حفظ اپنے والد نے خود کرایا ہے، اپنے والد سے قرآن کریم حفظ کیا۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ابا جی مجھے کہتے تھے کہ بڑی آسان ترتیب ہے، یہ قرآن کریم کا ایک صفحہ تو نے یاد کرنا ہے، اسے 100 بار دہرا لے بس تیری چھٹی ہے۔ تو جس صفحے کو 100 بار بچہ دہرا لے اسے کہاں بولتا ہے؟ تو روزانہ کی ترتیب پہ ایک صفحہ دیتے اور کہتے 100 بار دہرا لے، اس دہرانے پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں مجھے یاد ہو جاتا اور میں جلدی جلدی چھٹی کر کے چلا جاتا۔ یعنی دل لگی بھی کی ہے اولاد کے ساتھ اور اسے علم دین بھی دیا ہے۔ جب عالم بننے کی باری آئی تو مولانا زکریا رحمہ اللہ کو کچھ اساتذہ کرام کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے پڑھیں۔ انہوں نے اپنی ترتیب پر پڑھا، پہلے یہ کتاب، پھر یہ کتاب، پھر یہ جو ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ کو یہ ترتیب پسند نہ تھی، کچھ عرصے بعد خود بلا لی کہ بیٹا میں تمہیں اپنی ترتیب پر پڑھاؤں گا۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا یہ عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے پہلے علوم مضبوط کرو۔ آپ کی عربیت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ حدیث پاک کو جب ہاتھ لگاؤ تو پھر حدیث پاک کی تشریح سمجھ بھی پاؤ اور بتا بھی پاؤ۔ تو ابھی سے تھوڑی عربی پر محنت کرواتا ہوں آپ۔ انہوں نے اتنی خوب محنت کروائی کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کا لقب شیخ الحدیث ملا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ جس وقت ان کی حدیث پاک کی کتاب شروع ہو رہی تھی نا تو کافی عرصہ لگا عربی میں مضبوط ہونے پر۔ اجمی عربی تو نہیں ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، کوئی عرب کا تو بندہ ہی نہیں ہے۔ تو مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں والد صاحب غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی اپنے بچے کے علم حدیث کی شروعات پہ۔ کہا مجھے نہیں پتا ابا نے کیا مانگی، لیکن میں بھی ابا جان کے کمر کے پیچھے ٹھہر کے ہاتھ اٹھا کر میں بھی کچھ مانگ رہا تھا کہ جو میں نے مانگا ہے وہ تو مجھے پتہ ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا میں نے یہ مانگا ہے کہ اللہ مجھے حدیث پاک جلد پڑھنے کا شوق تھا، لیکن ابا جان عالم دین ہے، مفتی ہے، محدث ہے، تو حدیث پاک کے معاملات سمجھتا ہے، تو اس نے کچھ عرصہ انتظار کرا کہ ابھی نہیں، ابھی مضبوط رہو، پہلے عربیت مضبوط کرو، صحابہ کرام کے فتاویٰ کو پڑھو، اولیاء کرام ان کی پوری ترتیب پڑھ کے پھر حدیث کو پاک کو ہاتھ لگانا۔ تو اللہ تھوڑی دیر ہو گئی ہے مجھے حدیث پاک شروع کرنے میں، مولا وفات تک مجھے حدیث کی خدمت سے جدا نہ کرنا۔ کہتے میں یہ مانگ رہا تھا اور یہی ہوا ہے یار۔ اس شخص کی علم حدیث کی خدمت آج دنیا میں، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا پہلی شادی جو ہے ان کے والد کے انتقال کے بعد ہے۔ والدہ مکرمہ بیمار رہتی تھی تو انہوں نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں تیرا ابا نہ دیکھ سکا تیری خوشی، میرے ہاتھوں کے سامنے تیری خوشی ہو جائے۔ تو ان کی پہلی شادی ہوئی، لیکن بیوی کچھ عرصہ رہ کر وفات پا گئی۔ وہ زاہدہ عابدہ عتیقہ ایک خاتون تھی جو بالکل 100% اللہ والی تھی اور بیمار بھی تھی، تو وفات پا گئی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا رشتہ جو ہوا ہے وہ ایسا رشتہ ہوا کہ اس خاتون نے، وہ کہتے ہیں ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک نیک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک نیک عورت، ہر عورت کی بات میں نہیں کرتا، میں نیک عورت کی بات کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی کی خاتون جو ہو وہ غلط راستے پہ، تو آپ کہیں گے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، عورت نہیں نیک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بیوی رب نے وہ عطا فرمائی جو انتہائی نیک پارسا تھی، اور انہوں نے کہا کہ بس ہمیں ہمارے گھر کے حقوق سب کچھ کے معاملات بعد میں، اور علم حدیث علم قرآن کی خدمت ایسے سمجھو ہمارے حقوق ہیں وہ سب سے پہلے آپ ادا فرمائیں۔ یعنی اس عورت نے ان کو علم دین کے لیے وقف کیا۔ بہت کم ہوتا ہے بیوی کہ تیرے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ اس عورت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی تو اللہ کے رسول کو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، بلکہ رسالت میں آپ جب جاتے تھے ایک ہفتہ جا کر گزارتے وہاں پر غار حرا کے اندر، تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ بستر تیار کر کے دیتی، زاد سفر تیار کر کے دیتی، کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دیتی، اور ساتھ بھیجنے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ دعائیں دیتی۔ کہتے ہیں کامیاب ماں اور کامیاب بیوی وہ ہے
جب اس کا شوہر یا اس کا بیٹا گھر سے باہر جائے اور دروازہ بند ہو تو اللہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے کہ میرا اللہ اس کی مدد اور نصرت فرما۔ اور جب رسالت مآب وہاں سے تشریف لائے، جو پہلی بار جبرائیل امین آئے تھے اور وہی کا ایک خوف اور بوجھ محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہی پہاڑوں پہ اترے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ تو حضور پاک کا قلب اطہر ہے جو برداشت کر گیا تھا۔ تو حضرت رسول اللہ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کے اماں خدیجہ نے 5 لفظ فرمایا واللہ لا یخزئک ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سینہ چھوٹا مت فرمائیے، سینہ بڑا رکھیے، پریشان مت ہوئیے، تسلی رکھیے، اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں اتنے سال گزارے، 15 سال کا اپنا تجربہ بتایا۔ رسالت میں آپ کی 25 سال عمر تھی جب اماں خدیجہ آئی، 40 سال عمر تھی جب اعلان نبوت ہوا، تو فرمایا میں نے 15 سال میں آپ کو دیکھا ہے، دن رات آپ کے دیکھے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ سے بڑا صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وتحمل الکلب، بوجھ اگلے کا ہوتا ہے، اس کو بوجھ اٹھانے میں مدد آپ کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جاتا۔ وتکسب المعدوم، لوگ اس کے لیے کماتے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کمانے کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ وتعین علی نوائب الحق، آفت خدا بندی ان پر آ جائے لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ایسے بندے کو رب کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ روح ہے جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کی زبان اقدس پیدا ہوئی۔ تو یہاں بیوی بھی ایسی ملی حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو، ایسی صفات والی، ورنہ تو ہم جیسے تو آل بیت اور صحابہ کے قدموں کی دھول کہاں، جنہوں نے اس یاد کو تازہ کیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح ایک ہی بیٹا ہے، محمد طلحہ کاندھلوی رحمہ اللہ، کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اتنا علم دین میں منہمک ہوتا کہ بعض اوقات پڑھائی کے دوران کی بات کرتے تھے کہ میری جوتی گم گئی تو 3 ماہ تک نئی جوتی خریدنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا کہ اجتماعی چپل ہوتے تھے مسجد کی جگہ سے اٹھا کر واش روم تک اور واش روم سے دوبارہ مسجد تک، اجتماعی چپل تو ویسے پڑے ہوتے کہ میں ایسے ہی گزار دیتا تھا دن اور رات اور حدیث پاک کی خدمت میں رہتا۔ آپ اندازہ لگائیں، مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک جملہ میں نے پڑھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جاتے ان کی خانقاہ میں، کس لیے؟ ذکر میں شرکت کے لیے نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جی نہیں، یہ جاتے کہ ان کے استاذ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے جو حدیث پاک 14 سال میں اس کی شرح لکھی، بذل المجہود سنن نبی داؤد کی شرح، وہ چھپ رہی ہوتی، وہ یہ جو پیپر ہوتا تھا عام جس کو ہم رف عمل کہتے ہیں، جو ایسے مسودہ لکھا ہوتا، اس کو مبیضہ صاف بنانے کے لیے کاغذ پریس جاتا، پھر یہ چیک کرتے، پروف ریڈ کرتے، پھر اس مشغولیت کی وجہ سے حضرت تھانوی کی مجلس میں نہ بیٹھ سکتے۔ تو ایک دن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضرت میں محروم ہوں آپ کے درس سے، لوگ آپ کے درس میں آتے ہیں، علم حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، شریعت سنتے ہیں، اپنی اصلاح کراتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں نہیں بیٹھ سکتا، میں تو اپنے شیخ، اپنے استاذ، اپنے پیر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے کام میں مصروف ہوں۔ حضرت تھانوی نے ایک عجیب بات فرمائی، کہا محمد زکریا یہ کیا بات، ہماری سعادت تو یہاں آتا ہے علم حدیث کی خدمت کے لیے، آپ میری مجلس پہ نہیں آتے، لیکن میں تو آپ کی مجلس پہ رشک کرتا ہوں کہ دیکھو اس جیسا بندہ چاہیے جو علم حدیث کی خدمت کے لیے سال ہا سال بیٹھا ہے، نہ اسے کھانے کے وقت کا پتہ، نہ اسے زندگی کی باقی معاملات کا، لیکن حضور کی حدیث کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہمیں تو رشک آتا ہے، ہمیں تو خوشی ہے آپ کے اس کام پہ۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی 1000 سے زائد کتب کا مؤلف ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا، اس وقت میں نے کوئی اتنی بڑی کسی کو اطلاع بھی نہیں دی، اتفاق دیکھیں، مولانا عبد القادر رائے پوری اور مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ اپنے دور کے ایک علمی آسمان ہیں، کہتے ہیں یہ کاندھلا کے ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو کیسے اس ترتیب سے پتہ چلا کہ آج مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا زکریا کا نکاح، کہتے دونوں چلے آئے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ بلایا تو نہیں، میں آ گیا ہوں، اب نکاح میں خود پڑھاؤں گا تیرا۔ جس نے 18 سال روضہ اقدس کے سائے میں بیٹھ کے پیغمبر کریم کی حدیث کو پڑھایا ہو، وہ حضرت مدنی، اتنا تعلق۔ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں پر برگر فیملی زیادہ تھی۔ برگر فیملی کا معنی ہماری شادی پہ تھوڑا خرچہ نہ ہو، بڑا خرچہ ہو، حق مار تھوڑا نہ ہو، زیادہ ہو، ہماری ناک کٹے، اس طرح کے لوگ رہتے تھے۔ حق مار زیادہ رکھتے اور بڑی ترتیب ان کی کچھ اور ہوتی۔
تو نکاح کی تقریب کے معاملے تھے، کچھ 5-6 نکاح محلے کے اکٹھے پڑھانے تھے، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو بلا لیا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی 1-2 شرطیں ہوتی تھیں۔ حضرت مدنی انگریز کی مخالفت میں 2 شرط رکھا کرتے تھے کہ یہ حق مہر اس طرح ڈالروں میں اتنا زیادہ میں نہیں رکھنے دوں گا، یہ اس زمانے کی جو ترتیب تھی، اور جس کا کفن اگر کھدر کا ہوگا، ہندوستانی کپڑے کا، تو اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، انگریز کے کپڑے کا بنا ہوا ہوگا میں نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت مدنی کا رحمہ اللہ کا اپنا ایک ذوق تھا، وہ انگریز کی دشمنی میں ان کی رگ رگ میں گھسی ہوئی تھی۔ تو وہ نکاح کی تقریب میں آئے تو حضرت شیخ زکریا کو کہا کہ جو میں حق مہر رکھوں گا نا، مہر فاطمی سے زیادہ نہیں ہوگا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چوتھی اور چہیتی بیٹی اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو نکاح کیا ہے، ان سے بڑھ کے اگر کسی خاتون کا حق مہر ہوا، حسین احمد نے نکاح نہیں پڑھائے گا۔ تو حضرت شیخ زکریا فرماتے میں تو پریشان ہو گیا، میں مقتدیوں کو جانتا تھا، علاقے والوں کو جانتا تھا، ہمسایوں کو جانتا تھا، ان کا مزاج یہ نہیں ہے، اور حضرت مدنی رحمہ اللہ جیسے بندے کو میں ناراض بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں وہی ہوا جب حضرت تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور گفتگو ارشاد فرمائی اور وہاں دلائل دیے کہ رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کے کسی بیٹی کی عزت، اور اس پر جب بات ارشاد فرمائی نا، تو کہتے ہیں وہی لوگ جو مخالفت میں شاید آتے، انہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ وہی شرعی طریقہ پورا فرمائیں جو شریعت نے آپ کو تعلیم دی۔ کہتے ہیں اسی پر نکاح ہوئے، مجلس ختم ہوئی، لوگ رخصت ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں تھا کہ شاید کچھ محلے کی بوڑھی خواتین مجھے آ کر کہیں زکریا یہ تو نے ہمارے خاندانوں کی ترتیب بدلوا دی ہے، شاید وہ ایسے آئیں اور مجھے یہ بات کر دیں جو میری اماں کی اور میری دادی کی اس وقت کی خواتین ہیں، جو کبھی دم کے لیے کبھی ویسے ہمارے گھروں۔ یہ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے ان بوڑھی عورتوں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے، کچھ خواتین کے جو آ نہیں سکتی تھی، رسائل ان کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد زکریا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ کس سید سادات حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اس شخص کو بلایا تھا؟ اس کے ایک بیان کی خاطر اللہ نے یہ پاؤں میں ختم کرا دیا جو لوگوں میں عجیب قسم کا رواج تھا۔ ہماری بیٹیاں بیٹھی رہتی تھی، ہم ان کے جہیزوں کے چکر میں، یا بچے بیٹھے رہتے تھے ان کے حق مہر کے اتنے پیسے جمع کرنے میں، ان کی کالے بالوں میں سفید چاندی آ جاتی اور نکاح نہ ہو سکتے، ہمیں قرضے اٹھانے پڑتے، ہم مشکلات میں ہوتے، ناک رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہم یہ کام کرتے، لیکن شکر ہے کہ اس رسم کو ختم کیا اور سنت کو زندہ کیا۔ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ یوں علم حدیث کی خدمت میں رہے، پہلا حج کیا اپنے شیخ مکرم مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے ساتھ، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ وہ شخص ہے، آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا اللہ کا ولی، حیران ہو جائے بندہ۔ تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے، ایک مرتبہ مولانا سنت پہ اور بدعت کے خلاف تقریر فرما رہے تھے، اور یہ بمبئی کے شہر میں ان دنوں کے آخری تقریر تھی، کیونکہ ان کا جہاز تیار تھا، ان نے جدہ حج پہ جانا تھا، اور اس زمانے کا جہاز باہری جہاز ہوتا تھا، باخرہ یہ دریا والا پانی والا یہ جہاز ہوتے، اور وہ آخری جہاز تھا حج کے لیے اور نہیں جانا تھا۔ کچھ بدتی لوگ جو سنت کے مخالف تھے، ان نے سوچ رکھا تھا کہ جب آخری بیان اس شخص کا ہونا ہے اس دن ہم نے مناظرے کا چیلنج کر دینا کہ آؤ ہم سے بات کرو، تو مناظرہ چھوڑ کے جائے گا حج پہ، ظاہری بات ہے آخری ہے، پھر دوسرا تو اس کے پاس جہاز کا آپشن ہی نہیں ہے، تو ہم پیچھے شور مچا دیں گے بھئی خلیل احمد سہارنپوری کو ہم نے ہرا دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ یہ ان نے سازش پکا لی اور حضرت بیان کرنے آ گئے۔ مولانا سہارنپوری رحمہ اللہ جب بیان کر کے مینا بندرگاہ کی طرف چلے، جیسے ہم ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں، بندرگاہ کی طرف گئے، وہاں پر چیلنج اور چھپے ہوئے کاغذ اور یہ وہ اور پوری ترتیب پتہ چلی، تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے آنکھیں جھکائی، استخارے کی دعا پڑھی اور فرمایا لوگو تم حج پہ چلے جانا، تم رسول اللہ کو میرے سلام دینا، میں ادھر رہ کر حضور پاک کی سنت کا تحفظ کروں گا۔ کینسل کیا کہ مجھے حج نہیں چاہیے، میں کون سا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کی سنت پر اعتراضات ہو رہے تھے اور بدعت کے معاملے اونچے تھے، اور میں یہاں بھاگم بھاگ پہنچایا، میں حضور پاک کی سنت کا تحفظ۔ واپس ہو گئے اور آ کر بیٹھ گئے اس جگہ میں، بھئی آئے مجھ سے آ کر بات کریں۔ ان نے بات تو کرنی نہیں تھی، وہ تو سازش تھی، شرارت تھی، فساد تھا، تو کیا ان نے بات کرنی تھی؟ اس جیسے جس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شاگرد بھی شیخ الحدیث بن جائیں، اس بندے سے بات کہاں ان سے ہوتی؟ تو وہ 3 دن تک 72 گھنٹے حضرت بیٹھے رہے، مختلف اوقات نماز کے لیے جاتے، کھانے کے لیے، پھر ان کے ہاں جا کر بیٹھ، تو کسی میں جرت نہ ہوئی کہ وہ سامنا کرے۔
آخر ان کے بڑے انہوں نے کہا جی حضرت ہم معذرت کرتے ہیں، ہمارے بچوں نے فلاں چھوٹے، حالانکہ کوئی چھوٹے نہیں تھے، غضب کے ٹوٹے تھے اپنے دور کے وہ، تو جی ہم معذرت کرتے ہیں جی، بس ہماری طرف سے بات ختم، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی نا کہ مسئلہ ہے کیا۔ تو جب حضرت وہاں سے اٹھے، کرامت دیکھیں، تذکرۃ الخلیل اٹھائے، اس میں موجود ہے کہ کوئی فنی خرابی آ گئی اس کی مشینری میں، وہ بحری جہاز ابھی تک رکا ہوا تھا۔ حضرت دوبارہ بندرگاہ تشریف لے گئے، حضرت نے قدم رکھا، اللہ کا نام لیا اور جہاز صحیح ہو گیا۔ یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری شیخ زکریا کا شیخ ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس بندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور پہلا حج ان کے ساتھ کیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، اتنے بڑے محدث، مفسر، استاد، شیخ، پیر، بزرگ، ان کی خدمت میں رہ کے حج کے اسفار میں اللہ پاک نعمت عطا فرمائے، بہت بڑی بات ہوتی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے تھے کہ میرا ذہن یہ تھا کہ شاید سفید داڑھی میری ہوگی، ان دنوں میں جا کر رب کریم مجھے علم حدیث پڑھانے کی خدمات دیں گے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ جس وقت میں نے اسباق مکمل کر لیے اور باقی ترتیبیں پوری ہو گئیں، کتابیں پڑھانے میں آئیں، تو مجھے اللہ نے علم حدیث کی خدمت بھی ساتھ دے دی۔ اور ایسی علم حدیث کی خدمت ہے، یقین مانیے آپ حیران ہوں گے۔ عرب و عجم میں حضرت شیخ زکریا کا کام ہے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خدمات جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ ایک کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، یہ امام مالک نے اس وقت رحمہ اللہ لکھی ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا ان کی والدہ سے۔ امام بخاری کی پیدائش سے کئی سال پہلے موطا امام مالک لکھی، امام مالک رحمہ اللہ نے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اوجز المسالک، 16 جلدوں میں ہے، پرانی جلد 6 ہیں، وہ چھوٹے بڑے موٹے موٹے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی انداز میں 300-400 صفحات میں 16 جلد ان کی پوری کر کے چھپ گئی ہیں۔ بڑے بڑے عرب علماء اس کو پڑھتے ہیں، ایسے ایسے علماء پڑھتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائے۔ عرب میں آپ کبھی جا کر دیکھو، مالکی حضرات سے ملو، امام مالک رحمہ اللہ کے فالوور سے، وہ کہتے ہیں یقین مانے ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے اس حدیث پاک کی شرح کو سمجھنا ہے نا اپنے امام کے علوم اور رسول اللہ کے فرمان کو، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے سمجھیں گے۔ اور 14 سال تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب لکھی ہے سنن ابی داؤد، اس کی شرح بذل الموجود اپنے شیخ کی لکھی ہوئی کے لیے 14 سال زندگی کے صرف کیے ہیں۔ میرے پاس وہ شرح 9 جلدوں میں موجود ہے، آپ بذل المجہود کی زیارت کریں اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ کے اس میں خدمات دیکھیں، بندہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ حدیث پاک کے ایک لفظ ہوتے ہیں، اس کے مطالب بتاتے ہیں، اس صحابی سے لیں تو یہ مطلب اور اس کا یہ مطلب، اس صحابی نے، اہل بیت نے، پیغمبر علیہ السلام کے شاگردوں نے یوں مطالب بتائے ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں لیکن سنے صحابہ نے، انہیں یوں عمل کر کے دکھایا ہے، جو تجھے مجھے سمجھ آتا ہے وہ نہیں ہے، حضور کے اہل بیت اور صحابہ نے جو حضور سے سمجھا ہے وہی مطلب سچا ہے۔ اس طرح لکھنا، اس طرح خدمت، یہ رہتی دنیا تک ایک نامی گرامی کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی شرح ان کے استاذ نے الکواکب الدراری کے نام سے، الکوکب الدری کے نام سے جو جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس پر حضرت کا حاشیہ، لامع الدراری صحیح بخاری کی شرح پر حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا حاشیہ اور اس کی گائیڈ ہے اور پوری تفصیل ہے۔ آج ہم سائنس کی، ہم بیالوجی کی، ہم ریاضی کی اور انگلش کی گائیڈیں اپنے ساتھ اٹھاتے ہیں، وہ حل کر کے رکھ دیتے ہیں اس کتاب کو۔ اس کا گائیڈ لکھنے والا شیخ زکریا نے قرآن پاک اور رسول اللہ کے فرمان کی گائیڈ لکھی، یعنی ایک ایک چیز کو حل کیا۔ اور ابھی حال ہی میں ان کے خلیفہ مجاز مخدوم مکرم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی، رب کریم اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی اس شخص کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے، مکہ مکرمہ کے باسی۔ ان کی وفات ہوئی ڈربن میں، جنوبی افریقہ میں۔ گوگل سرچ کریں، غالباً 5000 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے، لیکن وصیت تھی کہ میں نے رسول اللہ کے قدموں میں اپنی جان کو وہیں جان آفرین کے حوالے کرنا ہے۔ مدینہ طیبہ کے گورنر نے سرکاری آرڈر کے ساتھ، سرکاری پروٹوکول پہ وہاں سے حضرت کو منگوا کر ان کی قبر جنت البقیع میں بنوائی۔ یوں عاشق ہوتے ہیں۔ یہ مولانا عبدالحفیظ مکی رحمہ اللہ ہے۔ میں نے حضرت مکی رحمہ اللہ کی زیارت کی ہے، یقین مانے اس شخص کے چہرے کو دیکھ کے بندے کو سمجھ آتا کہ کیا رب کریم کے نور اس کے چہرے پہ برس ہے۔ میں نے مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ کی زیارت بھی کی اور کئی عرصہ وقت بھی ان کی خدمت میں گزارا ہے۔ وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز رہے ہیں۔
اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر آپ آنکھوں سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، وہ نور کی برسات ہوتی اس کے چہرے پہ۔ آپ اور میں گن کے درود پڑھتے ہیں، 100 200 500 1000، حضرت مولانا کے کروڑ خرب ارب ہا درود ہوتے جو رسالت مآب کے روضہ اقدس پر پیش ہوتے، اپنی طرف سے، خواتین جو ان سے بیعت تھی ان کی طرف سے، مرد جو ان سے بیعت سے ان کی طرف سے، ان کے تحت جو مدارس چلتے تھے، مساجد تھے، مکاتب تھے، اسکول تھے، جتنے ادارے چلتے تھے ان سب میں ذمہ داری تھی کہ اسکول والے بچوں کا 15 منٹ فارغ کرا دے، ڈرل کا پیریڈ دینا دے دے، 15 منٹ میں صرف یہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ کے جمع کریں، اور حضرت رحمہ اللہ اس کو لے کر جاتے اور روضہ اقدس پر پیش کرتے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسالت مآب علیہ السلام کے مواجہ شریف پہ جاتے چہرہ اقدس کی طرف، لیکن اکثر عادت ہوتی کہ آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کی سائڈ روضہ اقدس کی ادھر ٹھہرتے، اور یہ لفظ فرماتے تھے کہ ہمیں حضور پاک کا سامنا کرنے کی جرت کیسے ہو۔ آپ دیکھو ان بزرگوں کی احتیاط اور ان کے تجربے کو دیکھو۔ مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، میں ان کے لیے کچھ لفظ بولوں نا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس فیلنگز ہے، احساس ہے جو میں بتا سکتا ہوں، لیکن الفاظ نہیں ہے شخص کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کی للہیت اور تقویٰ کو بتانے کے لیے۔ یہ ان کے تو خلفاء ہیں جن کو ہم نے دیکھا۔ حضرت مولانا شہید اسلام، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز رہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی کو جس شخص نے دیکھا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے وقت کے ایک امام غزالی کو دیکھا ہے جس کو رب نے کیا سے کیا عطا فرمایا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پوری دنیا کے نائب امیر رہے ہیں، اور شہادت بھی ختم نبوت کے مشن پہ ہوئی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے تمام بڑے جید علماء کرام کے شیوخ، شیخ الشیوخ سمجھے جاتے ہیں، اور مولانا یوسف لدھیانوی وہ ہیں انہوں نے قادیانیت کے خلاف وہ کام کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا جو چوتھا پوتا تھا وہ چیخ اٹھا کہ پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں، عرب و عجم میں مجھے جانا پڑے، مولانا یوسف لدھیانوی اور مسلمانوں کا کام حضور پاک کی ختم نبوت میں ہمارے خلاف موجود ہے۔ تو اس نے پھر اپنے دشمنوں کی لسٹ شائع کی کہ پوری دنیا میں مرزا قادیانی اور ان کے فالوورز کے دشمن کون ہیں، ان سے محتاط رہو۔ اس پہ حضرت مولانا کو اوپر نام لکھا مولانا یوسف لدھیانوی کا، اور وہ لسٹ انہوں نے شائع کی قادیانیوں میں۔ وہ لسٹ شائع ہوتے ہوتے مولانا یوسف لدھیانوی کے پاس کسی نے پہنچا دی۔ جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ محدث ہے، اس نے بیٹھ کے جو جواب لکھا ہے نا وہ آب زر سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جواب لکھا اور اس جواب پہ کہا کہ بطور انسانیت میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مٹھائی کا ڈبہ لیا، اس کے ساتھ لف کیا اور لنڈن اس کے پاس اس کو بائی ڈاک روانہ کیا کہ یہ مٹھائی جا کر اسے دے دو، میں بطور انسانیت اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس تو پتہ نہیں نیکیاں کیا ہوں گی، میں اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، تو نے میری نجات کا راستہ آسان کر دیا۔ میں رب کے دربار میں جا کے کہوں گا مولا میری اور کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو جانتا ہے دلوں کے بید، لیکن رسول اللہ کا دشمن اول، اس دھرتی کا جو سب سے بڑا دشمن ہے حضور کی ختم نبوت کا منکر، اس قادیانی بے ایمان نے اس فقیر کو اپنا دشمن شمار کیا کہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خلیفہ ہے۔ میرے دوستوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے کہاں کہاں اپنے شاگرد اور افراد پیدا نہیں کیے، اور کہاں کہاں نہیں۔ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا نا اور وہ کہتا حضرت میں حج پر جا رہا ہوں، کوئی کام، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی کام، ایک ہی کام بتاتے تھے، کہا میری طرف سے کوئی طواف کر لینا، وہاں جا کر 2 نفل پڑھ لینا، کبھی اور کوئی کام نہیں بتا۔ اور احادیث پاک لکھتے اور ایسی شروحات لکھتے، اور سب کچھ لکھ کے جب تھک ہار جاتے، گویا میں کہتا ہوں جسم پسینے سے شرار بور ہوتا، تھکاوٹ انتہا کو ہوتی، رات کا آخری لمحہ ہوتا، شیخ زکریا رب کے سامنے تنہائی میں ہاتھ اٹھا کے ایک ہی دعا مانگتا، اللہ اگر میری یہ خدمت حدیث قبول ہے تو جس شخص کی باتوں کی میں نے خدمت کی ہے، ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں مجھے قبر عطا فرما۔ آج آپ تشریف لے جائیں، میں گیا ہوں، رسول اللہ کے قدم مبارک ہیں باب البقیع کی طرف۔ آپ باب البقیع نکلیے، گیٹ نمبر 38 سامنے ہے مسجد نبوی کا، بڑے گیٹوں میں، اس گیٹ کو کراس کیجئے، سامنے جنت البقیع، امام مالک رحمۃ اللہ قبر ملے گی۔
امام نافع رحمہ اللہ کی قبر ملے گی، اس کے سیدھ میں حضرت شیخ زکریا کی قبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہے شخص۔ یعنی اس طرح علم، ان کا جو گھر تھا نا حضرت شیخ زکریا کا، رب نے یہ کرم کیا کہ وہ مسجد نبوی کی توسیع میں آ گیا وہ گھر، جس مدرسے میں بیٹھ کر دین کی خدمت کرتے۔ شاید میں بھول رہا ہوں وہ گھر ہے یا ان کا مدرسہ ہے جہاں یہ دین کی خدمت کے لیے بیٹھتے تھے، غالباً ان کا مدرسہ ہے۔ وہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو میں نے جو مدینہ طیبہ کے باسیوں سے سنا اور نشاندہی کی ہے نا، وہ میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ باب بلال پر آپ جائیے، باب بلال آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں بتاتا ہوں، آپ کا یہ بایاں کندھا باب جبریل کی طرف ہو، باب جبریل کی طرف جب آپ کا بایاں کندھا ہوگا، آپ کی کمر قبلے کو ہوگی، آپ کا منہ مشرق کو ہوگا مدینہ طیبہ میں، اور سامنے باب بلال ہے۔ باب بلال سے تھوڑا آگے جائیے، اس جگہ جو دو بڑے ستون ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ بیٹھ کے حدیث کی خدمت فرمایا کرتے تھے، آج وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو رب کریم نے کیا سے کیا رتبے، مرتبے، درجے، حیثیتیں عطا فرمائی ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ علم حدیث کی خدمات پہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجۃ الوداع اور تمام عمرے جو حضور پاک نے پوری زندگی میں کیے ہیں، ان تمام عمرات اور حج کی تفصیل احادیث پاک کی روشنی میں لکھی ہے، جز حجۃ الوداع والعمرات کے نام سے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے، آتے جاتے، گفتگو، خوشبو استعمال، رسالت مآب علیہ السلام کا رفع الحاجت، رسالت مآب کا کسی سے ملنے کا انداز، چلنے کا انداز، عام تقریر کا انداز، آداب کا انداز، جنگ کے حالات، رسول اللہ کے امن میں، نماز میں، گھر میں، باہر میں، یہ پورے خصائل جو حضور کی عادات تھی، اس پر کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی، اس کی شرح خصائل نبوی کے نام سے ایک ایک چیز کو حضرت شیخ زکریا نے اردو میں قلم بند کیا۔ یہ خصائل نبوی دیکھنے کے قابل ہے، شاید کوئی صفحہ ایسا ہو جو آپ کے آنسوؤں سے بھیگ نہ جائے۔ آپ ایک مرتبہ اس خصائل نبوی کو لے کر تو پڑھیے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی اس شرح کی خدمت کو دیکھیے کہ انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کی گفتگو کے آداب کے ہاتھ ہلانے تک کو بھی ذکر کر دیا۔ چلنے کوئی حضور پاک کو بلائے تو کس طرح، آپ علیہ السلام کسی کو دیکھے تو کس طرح۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب میں امام ابو داؤد نے جو بذل المجہود لکھی ہے، اس کا حاشیہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بذل المجہود، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد لکھی، اس کے حاشیے کو آپ دیکھیں تو کئی درجن سے، یعنی 1 درجن سے زائد جلدیں بنتی ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے تمام حدیثیں۔ یعنی یہ شروع ہوتی ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت سے، یعنی پاکیزگی کیسے کرنی ہے وضو اور غسل سے، اور ختم ہوتی ہے جا کر مسائل شتہ پہ، یعنی جہاں وفات تک، میراث تک، پیدائش تا وفات، یہ پوری کی پوری پیغمبر کی حدیثوں کی لسٹ ہے۔ یہ ابی داؤد کی شرح نے یہاں جمع کی بذل المجہود کے حاشیے میں۔ اور اسی طرح بھائیوں کو، یعنی اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹھنا کیسے چاہیے، گفتگو میں اپنے آداب و معاشرت، تحفۃ الاخوان کے نام سے، تحفۃ الاخوان یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور موطا امام مالک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے اتنے بڑے امام نے جو حدیث کی کتاب موطا لکھی ہے، اس کی شرح اوجز المسالک حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تاریخ۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے اوپر کیا فضائل ہیں قرآن کریم کے، وہ احادیث کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، کوشش کی ہے کہ وہ آسان سے آسان تر لکھا جائے جس کو عام بندہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے۔ اوپر آیت، اس کا ترجمہ مختصر ایسی تشریح جو عوام کے بھی ذہن میں آ جائے، پھر اس طرح حدیث، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی اس تشریح، اور تشریح میں بھی 8 10 15 ایسی حدیثیں فرما دیتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام سے مروی ہوتی، تشریح بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، فضائل قرآن کے نام سے۔ اسی طرح فضائل رمضان کے نام سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے مکمل کی مکمل اس ترتیب پر رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، اور اولیاء کرام کے اعمال سے، کہ ہمارے بزرگ اور اللہ والے کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے، اکابر کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اس کی پوری تشریح جمع کی ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دین کو سمجھانا ہے، اس سمجھانے کے انداز میں فضائل تبلیغ جو شیخ زکریا نے لکھی ہے، یہ صرف وہ نہیں ہے جو دین کے ایک شعبہ تک محدود ہو، بلکہ فضائل تبلیغ میں پہلی آیت جو لکھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی شرح اور اس کے ترجمے میں جو حضرت نے تفصیل لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ فرماتے ہیں تبلیغ کا یہ معنی بھی ہے کہ کوئی اذان دے تو یہ مؤذن بھی تبلیغ کے کام میں اٹھایا جائے گا کہ نماز پہ بلا رہا ہے۔
فرمایا اسی طرح اگر علماء دلائل کے ساتھ گفتگو کریں اور عوام میں دلائل شریعت سمجھائیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں سمجھا جائے گا کہ یہ شخص بھی شریعت اسلامیہ کو پھیلا رہا ہے۔ اور اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ تلوار سے میدان جہاد میں ہو تو یہ مجاہد بھی فی سبیل اللہ دعوت و تبلیغ میں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے جان مال وقت کو لگائے ہوئے۔ حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں پورے دین کے شعبوں کا استقصاء کیا ہے، اور ایسے ایسے انداز میں آیت سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، اولیاء کے اقوال سے، بزرگوں کی ترتیب سے فضائل تبلیغ لکھی ہے۔ آپ پڑھیں، یقین مانے بندے کی روئیں روئیں تک ایک نور کی بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا اس طرح الکوکب الدری جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جیسے شخص، امام ترمذی کون ہے؟ اس وقت کا اتنا بڑا ذہین شخص ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ سنیے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ آخری زمانے میں آنکھوں کا دکھنا کم ہو گیا تو موتیا آ گیا آنکھوں پر۔ اس کے علاج سے پہلے دکھتا کچھ نہیں تھا، علاج ہوا بعد میں دکھا، لیکن جب نہیں دکھتا تھا حج پر جا رہے تھے، اپنی سواری اونٹ پر بیٹھے تھے، علاقے سے گزر رہے ہیں تو حضرت امام ترمذی کا ذہن کام کر رہا ہے کہ میں اس علاقے سے اسے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے یوں ہوا، اپنے سر کو نیچے کیا جیسے کوئی چیز سے بندہ اٹکتا ہے اور بچ جائے، تو قافلہ رک گیا کہ کیا ہوا؟ کہا ادھر ایک درخت ہوتا تھا، جس زمانے میں گزرتا تھا اس کی ٹہنیاں یہاں جھکی ہوتی تھی، تو مجھے اندازہ ہو کہ میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی درخت تو کوئی نہیں۔ کہا جی بیٹھ جاؤ، اگر میرا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو میں پیغمبر کی حدیث کی خدمت کیسے کروں گا، معلوم کرو۔ بستی والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں یہاں درخت ہوتا تھا، ہم نے کچھ عرصہ قبل کاٹ دیا ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہاں سے لائیں گے آپ ان جیسے علمی آسمانوں کے مقابلے میں کوئی دنیا کا عالم؟ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت اور حدیث کی محنت کرنے والے۔ ان کی کتاب کی جو شرح ان کے استاذ نے الکوکب الدری کے نام سے لکھی، اس کو پوری تفصیل اور گائیڈ سے حاشیہ میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے سمجھایا۔ اس جیسے بندوں کی حکایات صحابہ کے نام سے، اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ اور تابعین کے ان اچھوتے واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے۔ 200 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ شروع کریں اور ختم کرنے سے پہلے آپ کا دل چاہے کہ میں بند کر دوں۔ اور یہ ان دنوں میں لکھی حضرت شیخ نے، جن دنوں میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حضرت آپ تھک گئے ہیں، آپ ذہنی طور پہ بھی آرام کریں، جسمانی طور پہ بھی آرام کریں۔ حضرت نے کچھ عرصہ آرام کیا، طبیعت ٹھیک ہوئی تو لکھ لیا۔ ابھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے حکایات صحابہ لکھ لی۔ لیکن کچھ سازشی اور ظالم لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں شیخ زکریا کا نعوذ باللہ حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو ان دنوں میں لکھی تھی، اور وہ پوری فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بات صرف حکایات صحابہ کی ہے، اور کام کرنا چھوڑ گیا ذہن والی بات نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا حضرت آپ تھوڑا آرام فرمائیں، مثلا میں آپ کو کہوں آپ ذہن کو سکون دیں، دل کو سکون دیں، اس کا کیا معنی؟ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ پاگل ہو گئے یا ذہن کو سکون دیں؟ تو بھائی اس کا معنی سکون اور آرام ہوتا ہے۔ سلام پیش کرو اس زکریا رحمہ اللہ کی خدمت کو جس نے اتنا زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی، ڈاکٹروں کے آرام کے ہدایات کے باوجود بھی وہ کتاب لکھی ہے جو رہتی دنیا تک ایک مایہ ناز سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح الاعتدال فی مراتب الرجال، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ائمہ فقہا گزرے، ان میں ایک ایک کا مرتبہ علم دین میں کتنا ہے، اس کے مراتب کی ترتیب اور ان کے احوال پر اور ان کے واقعات اور قصص پر حضرت شیخ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ ایک کتاب فضائل حج ہے، آپ فضائل حج کو پڑھیں، دل سے ایک دفعہ پڑھیں، آپ کا حج پہ دل تڑپنے نہ لگ جائے، آپ مجھے کہنا کہ میں نے فضائل حج نہیں پڑھی۔ یاد رکھیں، آپ ایک مرتبہ فضائل حج کو تھوڑا کھول کے تو دیکھیں۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک موقع پہ جا کے کہتے ہیں مدینہ کے باسیو، خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہیں رسول اللہ کا قرب ملا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ تم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سلام سنا سکتے ہو۔ فضائل اعمال میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئی۔ اس طرح فضائل صدقات لکھی ہے، فضائل صدقات، صدقے کے اوپر ایسے صدقات پر ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں حالت فقر میں بھی صدقہ کرتا ہوں، اگرچہ مجھے خود طلب ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیتا ہوں۔ میرے سامنے وہ حدیثیں ہیں جو حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں جمع کر دی۔ اور اس طرح فضائل تجارت، یہ بزنس مین کے لیے، یہ تجار کے لیے، کہ تجارت کے معاملات میں جو جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا اور تجارت کو صحیح تاجر رکھے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، فرمایا صحابہ اور انبیاء کے ساتھ سچا تاجر اٹھایا جائے گا۔ جھوٹا بندہ بولے اور جھوٹی قسم اٹھائے، حدیث میں ہے مال بک جائے گا، برکت بھی اٹھ جائے گی، پھر برکات نہیں ہوں گی۔ تو تاجر صادق ہونا چاہیے، اس کے لیے جو حضرت نے دلائل، اس طرح علامہ الدراری، یہ بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے حوالے سے مولانا یحییٰ رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، پوری صحیح بخاری کی شرح کا حاشیہ حضرت شیخ زکریا نے اس پر لکھا ہے۔ اس طرح فضائل درود شریف ہے، فضائل درود شریف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، یقین مانیے آج تک میں اپنی بات کروں، میں کسی قبرستان سے گزروں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو رب نے اس پر کھول دیا۔ اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہے، کرامت اللہ کھولتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے کھول دیا کہ فلاں ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس بندے نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان لوگوں کو ہدیہ کیا۔ واپس ہوا آیا تو ان پر عذاب ہٹ چکا تھا، کہ تیری ان 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ میں صرف اپنی بات بطور تحدیث بن نعمت کے کہتا ہوں، اگر میں روک نہ سکوں نا قبرستان سے گزرتے ہوئے، لیکن اس پر عمل میرا ضرور ہوتا ہے، چاہے آگے جاتے تک میں پورا کر لوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے تو درود پاک پڑھ کے رکھا ہوا ہے اسی لیے اپنے پاس، کہ اگر قبرستان سے گزرتے ہوئے مجھے وقت نہ ملا تو میں وہ 20 مرتبہ اپنے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں سے ان کو ہدیہ کر دوں گا۔ آپ فضائل درود شریف پڑھیں تو سر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں بر صغیر میں سب سے پہلی جو درود پاک پر کتاب لکھی گئی ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اردو میں حضرت شیخ زکریا کا کام ہے۔ اس سے پہلے درود شریف پر بر صغیر میں آپ کو یوں کتاب نہیں ملے گی، اس طرح کتاب کو لکھا۔ اور پتہ ہے کیسے لکھا؟ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ، ان کے چاچو بھی ہیں، ان کی پہلی شادی ان کی سالی سے ہوئی تھی، تو ہم زلف بھی ہیں۔ تو مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ، مولانا الیاس، حضرت جی مولانا الیاس بانی ہیں تبلیغ جماعت، ان کے استاذ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ درود شریف پر ابھی تک تیری کتاب نہیں آئی، درود پاک پر آپ نے نہیں لکھا۔ تو کہتے ہیں میں کبھی ادھر مصروف، کبھی ادھر اس کام میں مصروف، اس کتاب میں۔ تو ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو رہی تھی، جب اقامت پوری ہوئی تو میرے چاچو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یوں سر صف سے باہر نکالا اور مجھے کہا زکریا اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، رمضان آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اب تو لکھ لے۔ یہ اس وقت ابھی امام اللہ اکبر کرنے پر تھا، اس وقت کہا مجھے رونا آ گیا اپنے چاچو کی لجادت پر۔ وہ رمضان گزرا، حضرت شیخ نے پوری کتاب لکھ دی، یہ فضائل درود شریف۔ آپ اس کو لیجئے اور اپنے پاس پڑھیے۔ اور میرے دوستو اس طرح آپ بیتی لکھیے، وہ بھی حضرت کی پوری اپنے سوانح حیات ہے۔ کنز المتواری 36 جلدوں میں علم حدیث کی خدمت ہے، ابھی مکہ مکرمہ سے چھپ کے آئی ہے 36 جلدوں میں کنز المتواری۔ اور اسلام اور سیاسیات پر ایک کتاب ہے ان کی، وہ کیا ہے کہ اسلام صرف حجروں تک محدود نہیں ہے، صرف محراب تک محدود نہیں ہے، صرف خانقاہ تک محدود نہیں ہے، صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ سیاست اسلامیہ میں بھی علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ وہ ممبر والی گفتگو اسمبلی میں جا کر کریں۔ اس پر دلائل پر مشتمل کتاب اسلام اور سیاسیات لکھی، پڑھنے کے قابل کتاب ہے۔ اور ان کا انتقال 1982 میں ہے۔ دعا فرمائے رب کریم حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا فیض اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔